السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ گزشتہ چند خطبوں سے میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ذکر کر رہا تھا صفت رحمان بیان کر رہا تھا۔ آج میں صفت رحیم کے تحت کچھ بیان کروں گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تیسری صفت بیان ہوئی ہے وہ الرحیم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تیسرے درجہ کا احسان ہے رحیمیت ہے، جس کو سورہ فاتحہ میں الرحیم کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن شریف کی اس اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ رحیم اس حالت میں کہلاتا ہے جب کہ لوگوں کی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تضییع اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لفظ اور صفت کی وضاحت میں بعض علماء اور مفسرین نے جو معنی کیے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں مختصراً، اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اس کو بیان کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے بعد یا کسی بھی الفاظ کے بعد کسی سند کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن اس بیان کرنے سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ
جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت اور بصارت عطا کی گئی تھی، وہ آپ ہی کا حصہ ہے، کیونکہ آپ ہی وہ مسیح و مہدی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آئے۔ بہرحال مختصراً پہلے مفسرین اور علماء کی تفسیر پیش کرتا ہوں، جس سے اس لفظ کے معنی پر روشنی پڑتی ہے۔ مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ الرحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ ہو۔ اقرب الموارد کہتی ہے کہ الرحیم رحم کرنے والا، نیز یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ بہرحال لغوی بحث جو بھی ہے اس میں اس طرح کے ملتے جلتے معنی ملتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑتا ہوں، اور بعض مفسرین کی جو اس لفظ کے تحت تفسیر بیان ہوئی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس صفت کے بارے میں بیان کروں گا۔ تفسیر الجامع یہ ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی کی۔ یہ کہتے ہیں کہ الرحمن کے ساتھ ہی رحیم صفت لانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے محمد بن یزید کہتے ہیں کہ یہ ایک فضل کی عطا کے بعد دوسری عطا ہے، اور ایک انعام کے بعد دوسرا انعام ہے۔ خدا کی رحمت کی امید رکھنے والوں کی امیدوں کو تقویت بخشنے کے لیے ہے، اور ایک ایسا وعدہ ہے جس کے وفا ہونے کی امید رکھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ الرحیم نام کے اعتبار سے عام ہے اور اپنے اظہار کے لحاظ سے خاص مختص ہے۔ پھر اسی میں لکھتے ہیں کہ ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ جب الرحیم کی صفت صرف مومنین کے حوالے سے آتی ہے، رحمان کی صفت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب کہ الرحیم کی صفت صرف مومنین کے حوالے سے آتی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ عبد الملک ارزمی کہتے ہیں کہ صفت رحیم مومنوں کو ہدایت عطا کرنے اور ان پر لطف و کرم کرنے کے لیے آتی ہے۔ ابن المبارک کہتے ہیں کہ الرحمن وہ ہے کہ جس سے جب بھی مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، اور الرحیم وہ ہے کہ جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم ید اللہ سبحانہ غضب علیہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اور اس سے مانگتا نہیں، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو اپنے الفاظ میں یوں ڈھالا ہے اللہ یغضب ان ترکتا سؤالہ و بنی آدم حین یسأل یغضب، یعنی اللہ وہ ہے کہ اگر تو اس سے سوال کرنا اور مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابل بعض انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے مانگ بیٹھے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھ لیں یہی چیز ہوتی ہے، کوئی پیچھے پڑ جائے اگر کسی سے کوئی چیز مانگنے کے تو آخر تنگ آ کر دے تو دیتے ہیں، لیکن آگے سے پھر جھٹک بھی دیتے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر انہی کے بیان میں حوالہ ہے مہدوی کا، کہتے ہیں کہ مہدوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم لا کر یہ بتایا ہے کہ تم رحیم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحمن اس اعتبار سے ہے کہ وہ مخلوق میں سے ہر نیک و بد پر مہربانی کرنے والا ہے، اور الرحیم کی صفت خاص مومنوں پر رفق کرنے کے اعتبار سے ہے۔ بعض جگہ صفت رحمان کا بھی ذکر آ جائے گا، تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ رحمان اور رحیم کے جو الفاظ ہیں ان کا مادہ ایک ہے، تو اس لحاظ سے مقابلہ کرنے کے لیے بعض جگہ دوبارہ دہرایا جائے گا، جو پہلے بھی ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے۔ الرحمن علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرحمن کا نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جبکہ الرحیم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور اس کے سوا بھی بولا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پھر اس طرح تو الرحمن برتر اور اعلیٰ ہے، تو پھر ادنا کا ذکر اعلیٰ کے بعد کیوں کیا گیا، یعنی پہلے رحمان اور پھر رحیم؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا اور عظیم جو ہوتا ہے اس سے معمولی اور سہل الرسول چیز طلب نہیں کی جاتی۔ حقائق ہے کہ کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک معمولی سے کام کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس پر اس بڑے آدمی نے کہا کہ معمولی کام کے لیے کسی معمولی شخص کے پاس جاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم رحمان کے ذکر پر رک جاؤ تو مجھ سے مانگنے سے شرماتے اور جھجکتے رہو گے، اور معمولی ضروریات مجھ سے مانگنے سے رک جاؤ گے۔ لیکن جیسا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں رحمان ہوں، اور اس حوالے سے تم مجھ سے بڑی بڑی چیزیں طلب کرتے ہو، ویسا ہی میں رحیم بھی ہوں، بس تم مجھ سے جوتے کا تسمہ بھی طلب کرو اور اپنی ہنڈیا کا نمک بھی مانگو۔ پھر علامہ راضی فرماتے ہیں کہ وہ رحمان ہے اس نسبت سے کہ وہ ایسی تخلیق کرتا ہے جس کی طاقت بندہ نہیں رکھتا، اور وہ رحیم ہے اس نسبت سے کہ وہ ایسے افعال کرتا ہے جیسے افعال بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ گویا وہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں کیونکہ تم ایک حقیر سے نطفے کا ذرہ میرے سپرد کرتے ہو تو میں تمہیں بہترین شکل و صورت عطا کرتا ہوں۔ نیز میں رحیم ہوں کیونکہ تم ناقص اطاعت مجھے دیتے ہو، مگر میں تمہیں اپنی خالص جنت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ چند بڑے مفسرین کا مختصر بیان میں نے کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحیمیت اپنے فیضان کے لیے موجود ذوالعقل کے منہ سے نیستی اور عدم کا اقرار چاہتی ہے، اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی اس صفت سے اگر فیض اٹھانا ہے تو ہر انسان جو عقل اور شعور رکھتا ہے اپنی عاجزی اور انکساری کو بڑھائے اور دعا اور تضرع کی طرف توجہ کرے، اور تبھی پھر فیض حاصل ہوگا۔ تکبر اور غرور اپنے اندر سے نکالو گے تو تبھی صفت رحیمیت سے فیض پاؤ گے، یعنی نیک اعمال ہوں گے تو فیض سے حصہ ملے گا۔ کیونکہ اگر کسی بھی قسم کی بڑائی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس عاجزی سے انسان حاضر ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے ایک عبد بننے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا تقاضا ہے کہ اپنی ہستی کو بالکل کچھ نہ سمجھے، اپنے وجود کو کچھ نہ سمجھے، اپنی ذات کو کوئی حقیقت نہ دے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں مزید فرماتے ہیں، الرحیم یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کام کے لیے اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے، اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہلے دو حوالے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے پڑھے ہیں، ان کی مزید وضاحت اس حوالے سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحیمیت وہ فیض الہی ہے
جو صفت رحمانیت کے فیوز سے خاص تر ہے۔ یہ فیضان نوع انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، عمل صالح بجا لانا اور جذبات نفسانیہ کو ترک کرنا شرط ہے۔ یہ رحمت پورے طور پر نازل نہیں ہوتی جب تک اعمال بجا لانے میں پوری کوشش نہ کی جائے، اور جب تک تزکیہ نفس نہ ہو اور ریا کو کلی طور پر ترک کر کے خلوص کامل اور طہارت قلب حاصل نہ ہو، اور جب تک خدائے ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر موت کو قبول نہ کر لیا جائے۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں نعمتوں سے حصہ ملا، بلکہ وہی اصل انسان ہے اور باقی لوگ تو چارپائیوں کی مانند ہیں، یعنی جانوروں کی طرح ہیں۔ یعنی یہ جو بیان ہے اس سے پتہ لگا کہ یہ صفت جو ہے یہ انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے والی صفت ہے، اور کمال تک پہنچنے والے کون لوگ تھے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا کرو کہ ہمیں ان کمال حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی منور گروہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ چوتھا سمندر صفت الرحیم ہے، اس سے صراط الذین انعمت علیہم کا جملہ مستفیض ہوتا ہے تا بندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو انعامات خاصہ تک پہنچا دیتی ہے، جن میں فرما بردار لوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ گو اللہ تعالیٰ کا عام انعام انسانوں سے لے کر سانپوں اژدہاؤں تک کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ صفت رحیم کی وجہ سے یہ انعام ملتا ہے۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفیقًا۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ تو رحیمیت سے فیض بعض عمل چاہتا ہے، اور جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اور اس میں سے بعض بنیادی چیزیں جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ اور رسول کی کامل اور مکمل اطاعت ہے، تبھی انعام یافتہ ٹھہریں گے۔ عبادتوں کے معیار بھی بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے نیک اعمال بجا لانے بھی انتہائی ضروری ہیں، جن کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، جس میں نفسانی جذبات کو مکمل طور پر ترک کرنا ہے۔ ہر عمل وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، جس میں قطعاً اپنا نفس شامل نہ ہو، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے جو نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے جب، لیکن جذبات کو کچلے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل حصہ نہیں ملتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ پورے طور پر نازل نہیں ہوتی، پس دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحیمیت سے حصہ پانے کے لیے
اپنے نفسوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہمارے اعمال نیک ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، اور اس کی خاطر اپنی خواہشات اور اپنے نفسوں کو کچلنے والے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو ہمارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہم صرف اپنے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اسے مانگنے والے ہیں۔ بس اس کے لیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری کوشش اور محنت کی ضرورت ہے، ایک جہاد کی ضرورت ہے، تبھی نفس مکمل طور پر پاک ہوگا۔ ریا سے کامل طور پر ہمارے دل تبھی صاف ہوں گے، ہمارے دل خدائے ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے والے تبھی ہوں گے، اور پھر جب ایسی صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس گروہ میں شامل کرے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے۔ اور اس بات کو پھر اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے، عملی طور پر دیکھنے والے ہوں گے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے، نہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوں گی کہ تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ بس اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحیمیت سے حصہ پانے کے لیے ہمیں استغفار کرتے ہوئے اپنے اعمال بھی درست کرنے ہوں گے، تبھی اس صفت سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ویسے ہر چیز پر ہیں، اسی طرح ہیں کہ کوئی ان سے باہر نہیں، لیکن وہ رحمانیت کی صفت کے تحت ہیں۔ لیکن رحیمیت کی صفت سے حصہ لے کر ایک اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں پر شکر گزاری کا اظہار کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس زمانے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مسیح اور مہدی کو ماننے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، اور دوسرے اس بات کے انکاری ہیں جو کہ عملاً اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے ملنے والے انعاموں سے ہی انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے حصہ پا کر اس زمانے میں جو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں وہ چاند بھیجا جو روشنی میں پھیلا رہا ہے، اس کے بجائے جو ہم دوسرے مسلمان ہیں پیروں فقیروں کے دروں پہ جا کے ان دیووں کو روشنی سمجھ رہے ہیں، حصہ پا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر بدعتوں اور برائیوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو روشنیاں بجھتی چلی جا رہی ہیں۔ بس اس زمانے میں ایک احمدی کو اس رحیم خدا کی رحیمیت سے حصہ لینے کے لیے اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمانیت کے صدقے احمدی گھرانوں میں پیدا کیا، یا نئے شامل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اپنی رحیمیت کے صدقے احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق دی۔ تو ان فضلوں اور نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اور مکمل اطاعت کریں، اعمال صالحہ بجا لائیں، اس کی بخشش کے ہر وقت طلبگار رہیں، تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا کیا فضل نہیں ہے جو اس نے ہم پر، کون سا فضل ایسا ہے جو ہم پر نہیں کیا اس نے۔ ہر طرح کے انعامات سے ہمیں نوازا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی راستہ دکھا دیا کہ میری بخشش مانگتے رہو، کیونکہ ان چیزوں پر یعنی نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے اور ان کے معیار بلند کرنے کے لیے استغفار بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کے انعام کی وجہ سے علم و عرفان میں یا نیکیوں میں یا روحانیت میں ترقی کے لیے عاجزی کا اظہار اور استغفار بہت ضروری ہے، ورنہ تکبر کا خناس جو ہے اچھے بھلے لوگوں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اوپر جاتے جاتے نیچے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ نیکی اور علم کچھ کام نہیں آ رہا ہوتا۔ بس رحیم خدا کی رحیمیت کے ساتھ استغفار بہت ضروری ہے، اور اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ جب استعمال کیا ہے وہاں اکثر جگہ پر ساتھ صفت غفور کے ساتھ رحیم کو استعمال کیا گیا ہے۔ بس صفت رحیمیت سے فیض پانے کے لیے اعمال صالحہ اور استغفار انتہائی بنیادی چیزیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحیمیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے، مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے، لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ بس اس سے بات مزید کھل گئی کہ رحیمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور کو کیوں رکھا ہوا ہے، اس لیے تاکہ بندوں کے لیے جو رحم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اس کی وجہ سے ان کو مغفرت کی چادر سے ڈھانپ لے اور ڈھانپتے ہوئے ان کی پردہ پوشی فرماتا رہے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عمل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف عمل کوئی نہ ہو اور توقع ہو اللہ تعالیٰ سے پردہ پوشی کی، اور پھر بدیوں پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی برائی ہو گئی تو پھر استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت شامل حال ہو اور اس کی پردہ پوشی ہو جائے۔ توبہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، یعنی تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے، اور یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے بدی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یاد رکھے کہ وہ یعنی اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ایک مثال میں نے پہلے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بخشتا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان توبہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس قاتل کی جس نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے اور 100 پورے کر دیے تھے، لیکن کیونکہ توبہ کا خیال آ گیا، نیکی کی طرف بڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کے سامان کر دی۔ بس صفت رحیم سے زیادہ فیض پانے کے لیے توبہ کرتے ہوئے اس کے آگے جھکنا اور اعمال صالحہ بجا لانا انتہائی ضروری ہے۔ ایک جگہ فلسفہ دعا اور رحیمیت کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری رحمت رحیمیت کی ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ آج کل اس کو بدعت سمجھتے ہیں، مگر ہماری دعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کروں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ کر لاتی ہیں۔ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی، مگر بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچے لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی؟
آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے، مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے، اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر دعا کی فلاسفی پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا۔ ادعونی استجب لکم، کوئی لفاظی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلاسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں، بس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سخت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سامان ہمیں اپنی صفت رحمانیت کے تحت عطا فرمائے ہوئے ہیں، جو انتظامات فرمائے ہوئے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے، یہ جو مادی سامان ہیں یہ بھی، اور جو روحانی سامان ہمیں مہیا فرمایا ہے اس کے لیے بھی، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر گزار ہو، کیونکہ تم نعمتوں کا شمار تو کر ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ بس ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو صفت رحمانیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے تحت ان سے مزید حصہ لینے کے لیے اور ان کو جاری رکھنے کے لیے بھی اس کے حضور دعائیں کریں اور اس کے حقوق ادا کریں، عبادت اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الرحیم کے بارے میں کہ یہ احسان دوسرے لفظوں میں فیض خاص سے موسوم ہے اور صرف انسان کی نوع سے مخصوص ہے۔ دوسری چیزوں کو خدا نے دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کا ملکہ نہیں دیا، مگر انسان کو دیا ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے اور اپنے نطق کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پا سکتا ہے۔ بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اپنے بولنے سے، دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ کا فیض پا سکتا ہے۔ دوسری چیزوں کو نطق عطا نہیں ہوا۔ بس اس جگہ سے ظاہر ہے کہ انسان کا دعا کرنا اس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے، اسی طرح صفت رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کی صفتیں دعا کو نہیں چاہتی، کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں رکھتی، اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں، بلکہ صفت ربوبیت تو تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور اجرام ارضی اور سماوی کو فیض رسان ہے۔ جو حیوان ہیں، جس جاندار ہیں، ان کو بھی، پودوں کو بھی، دوسرے غیر جاندار چیزیں ہیں ان کو بھی، بلکہ تمام کائنات میں جتنے بھی ہیں ستارے سیارے اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اس سے فیض پا رہا ہے، اور کوئی چیز اس کے فیض سے باہر نہیں، برخلاف صفت رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لیے ایک خلت خاصہ ہے۔ انسان کے لیے ایک ایسا چیز ہے، ایک ایسا لباس ہے، ایک ایسا انعام ہے جو صرف انسان کے لیے خاص ہے، اور اگر انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔ اگر انسان صفت رحیمیت سے فیض نہیں اٹھا رہا تو پھر وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو جانور بلکہ کی طرح ہے، یا بلکہ بے جان چیزوں کی طرح ہے، پتھر اینٹ روڑے کی طرح ہے، بلکہ جمادات کے برابر ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے فیض رسانی کی چار صفت اپنی ذات میں رکھی ہیں،
اور رحیمیت کو جو انسان کی دعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دعا کرنے سے وابستہ ہے اور بغیر دعا کے کسی طرح مل نہیں سکتا۔ یہ سنت اللہ اور قانون الہی ہے کہ جس میں تخلف جائز نہیں۔ یہی وعدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیض رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفت رحیمیت کا صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں ہم اسے لاگو کرتے ہوئے اس پر مکمل عمل کرنے والے بنیں اس کے فضل سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات سے مزید حصہ پانے والے ہوں اور منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر